الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آنے والی رات شب بارات کی رات ہے، تو آج کے معاشرے نے شب بارات کے بارے میں اپنے سے کچھ روایات، من گھڑت روایات اپنا لیں گے کہ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کسی بات کا قائل ہے، کوئی کسی بات کو رد کرتا ہے، کوئی اس رات کو دیگے چڑھاتا ہے، کوئی بریانی بناتا ہے، کوئی مٹھائیاں بانٹتا ہے، نہا دھو کر خوشبو لگا کر قبرستان جا رہے ہیں، پورا خاندان قبرستان جا رہا ہے، گھر کی عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، تو یہ تو اسلام سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اب انسان نے، یہ کوئی شخص دیگے چڑھائیں، اس نے بریانی بانٹی، کچھ بھی کیا، پورا دن وہ ان کاموں میں مشغول رہا، اور جب عبادت کا ٹائم آیا، جو اس رات کی اصل فضیلت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عمل تھا، پھر جب وہ وقت آیا کہ عبادت کرنی ہے، رات کا پہر آیا، تو وہ ٹائم آیا جب عبادت کرنی ہے، پھر ان کو دنیا کے خیالات آنے لگ گئے۔ کل میں نے اپنے دفتر جانا ہے، یا یونیورسٹی کالج کہیں جانا ہو، یا کاروبار پہ، پھر ان کو ان کا خیال آ گیا کہ اگر میں رات کو نہ سویا تو پھر ویسے پورے دن کے تھکار گیا ہوں ان کاموں میں، اب کل دفتر جانا ہے یا کہیں جانا تو رات کو سو، اور اس رات کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ تو جس بات کا اسلام سے تعلق ہے وہ تو کی نہیں، اور جس بات کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس میں ہم نے اپنا پورا دن، پوری جان، پوری طاقت ضائع کر دی، اور آخر میں تھک ہار کر جب عبادت کا وقت آیا، جب اس رات کی ازل فرضیت پوری کرنے کا وقت آیا، کہ اس رات کی فضیلت اور اس رات کے عمل کو سمجھنے کا وقت آیا، تب ہم سو گئے، اور اس رات کو ہم نے اسی طرح ضائع کر دیا۔ تو اس چیز سے، کہ اس عمل سے، کہ جو چیز اسلام نے ہمیں جس چیز سے منع کیا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، اس چیز کو اگر ہم اپنائیں تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس سے ہمارے دین یا ایمان کو، اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے ہمارا جو اپنا ذاتی ایمان ہے، ہمارے اندر کا ایمان ختم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم نے اسلام میں وہ چیز ایڈ کی ہے جو اسلام میں تھی نہیں۔ تو اس چیز کو یا ان فضولیات کو ہمیں رد کرنا چاہیے، یہی بہتر ہوگا، اور یہی ہمیں اسلام کہتا ہے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات ہے، تو اسلامی تہوار جتنے بھی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر یا جمعہ کا دن، تو یہ سب دن کے وقت میں اسلامی تہوار منائے جاتے ہیں۔ رات، اور جتنی رات اللہ تعالیٰ نے افضل رکھی ہے، وہ سب راتیں ہیں عبادت کے لیے۔ وہ رات عید نہیں ہے، وہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن عبادت کے لحاظ سے عید الفطر رکھی، عید الاضحیٰ رکھی، یا جمعے کا دن رکھا، جمعے کی نماز رکھی کہ نہا دھو کر جاؤ، نماز پڑھو، ایک خوشی کا دن ہے، سب آپس میں ملے بیٹھیں، ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو۔ تو یہ سب اسلام کے جو تہوار ہیں، اسلامی تہوار ہیں، یہ سب دن کے ہیں، کہ دن میں انسان فارغ ہو جائے۔ یہ جو رات، جتنی بھی راتیں اسلام نے بیان کی ہے اور ان کی فضیلت بیان کی ہے، تو ان سب کی فضیلت اس عبادت کی فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہ بس بریانیاں بانٹی، مٹھائیاں بانٹی، قبرستان چلے گئے، پورے مجمع جمع کر کے، پورے سال گئے نہیں، 15 شعبان چلے گئے، قبرستان چلے گئے، یا اور کام کر لے اور کوئی، تو یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر جب عبادت کا ٹائم آیا، سو گئے آ کے، کہ کل بھائی دفتر جانا ہے، اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے۔ تو اس چیز پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو، اور ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ بھائی اس سے اسلام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا نا، یا پہنچ رہا ہے؟
یہ تو بس ہماری اپنی روایات ہے جو کہ بس کہاں سے چل گئی، پھر ہم کہاں سے کہاں ان کو لیا ہے۔ تو اس چیز میں ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس رات کی فضیلت کی بات ہے تو اس رات میں ہر ایمان والے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند 5 کے۔ اس رات کی فضیلت ہے، بالکل ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اور اس رات میں ہر مسلمان کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 5 کے۔ اب وہ 5 کون ہیں؟ سب سے پہلا تو شرک کرنے والا، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا واقعہ معراج پہ، کہ معراج کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے دیے، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہاری امت کے تمام گناہ معاف کیے سوائے شرک کے، مشرک کو میں معاف نہیں کروں۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی اس مشرک کو محروم کیا ہے کہ آج جو درگاہوں پہ سجدے ہو رہے ہیں، مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، تو ان میں ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آج ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، کہ اللہ نے کہا تھا مجھے سجدہ کرو، تم جا کے کسی اور کے سامنے کر رہو۔ تو سب سے پہلا جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ ہے مشرک۔ دوسرا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا ہے، کینہ رکھنا ہے، کسی اور کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنا۔ اور تیسرا، شرابی، کہ جو مسلسل شراب میں ڈوبا ہو، شراب پیتا ہو، یہ تیسرا۔ اور چوتھا، والدین کا نافرمان۔ اور پھر 5واں آتا ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر کے لحاظ سے، سستی کے لحاظ سے ہے تو پھر اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے۔ تکبر کے لحاظ سے اگر کوئی اپنا شلوار یا پاجامے یا پینٹ کو جو پہنتا ہے اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے تکبر کے لحاظ سے، تکبر کی نیت سے، تو وہ بالکل پھر کبیرہ گناہ میں شامل ہوگا۔ اور یہ 5 میں نے بتایا ان کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی، روک دی جائے گی، صحیح ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان چیزوں میں شمار نہیں ہو رہے کہ ابھی وقت ہے، پوری ایک رات ابھی پڑی ہے اور اگلا دن بھی پڑا ہے، کل کی رات شب برات ہے نا، تو آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن اگر ہم اپنے دل و دماغ پر، اپنے عمل پر نظر ثانی کریں کہ آج ہم کدھر ہیں، کہ کہیں ہم اس فہرست میں تو نہیں آ رہے کہ ہم پوری رات عبادت کریں لیکن پھر بھی اس بخشش سے محروم ہو جائیں۔ کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس پر بھی دیکھیں بھائی کہ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، علماء کرام کیا کہتے ہیں، اور پھر اپنے راستے کو ٹھیک کریں، ابھی بھی وقت ہے۔ اور اگر کسی کی برائی ہے اپنے دل میں، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، تو اپنے دل کو بھی صاف کر لیجئے۔ اور اگر آپ شرابی ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ شرابی ہیں، تو کسی کو اپنے اوپر پھر نظر رکھنے کو کہیں کہ مجھے شراب سے کسی طرح بچا، اور اپنی توجہ کسی اور طرف مائل کریں، جس کے بھی آج کل سائنس نے بہت سی ایک ذرائع ایجاد کر لیے ہیں کہ اس کی پوری پھر بریفنگ ہوتی ہے، اس پر کام ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان بالکل بچ سکتا ہے اگر ہم بچنا چاہیں تو۔ اور پھر والدین کی نافرمانی، کہ اگر بالکل ہی کوئی شخص ڈوبا ہو اس میں تو وہ بھی وقت ہے، ابھی بھی بچ سکتا ہے، ایک پورا دن پڑا۔ اور اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اگر ہم ان عملیات کو صحیح کر لیں، ہاں، اس رات کی فضیلت اور اس رات کے اس بڑے عمل اور بخشش میں ہم بھی اپنا ایک حصہ رکھ سکتے ہیں، مطلب کہ ہماری بھی بخشش ہو سکتی ہے، ہم بھی اس رات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہو اور اس کے سارے کلاس والے، پوری ساری کلاس فرسٹ ہے اور وہ ایک اکیلا فیل ہو جائے، تو اس کو کیسے ایک شرمندگی سی ہوگی، بولے گا یار یہ کیا کر دیا میں، اگلی بار میں محنت۔ تو یہ اگلی بار کو چھوڑ دیں گے، اگلی بار زندگی رہے یا نہ رہے، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اگر ہم نظریں دوڑائیں تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، آسمان تک بھی گناہ لے کے جاؤ گے تو صرف ایک آنسو، میرا رب کہتے ہیں صرف ایک آنسو تم سچی توبہ سے اگر کرو، سچے دل سے اگر کرو، تو میں سارے کے سارے معاف کروں۔
بس ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم کہیں ان 5 کی فہرست میں تو نہیں آ رہے. اگر آ رہے تو توبہ کریں اور اس عمل کو چھوڑیں, اس عمل کو چھوڑنے کی کم سے کم کوشش کریں. یہ 5 ایسے گناہ تھے جن میں اگر انسان شمار ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور جہاں تک اس رات کی فضیلت کی بات ہے تو تقریباً 16 یا 17 صحابہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس 15 شعبان اور 14 شعبان کی جو درمیانی رات ہوگی, یہ رات عام راتوں سے افضل رات ہے. اور اس رات میں جتنی عبادات ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام عبادات نفلی ہیں. وہ تمام کی تمام عبادات نفلی ہیں. آپ نے قرآن پڑھا, ذکر کیا, درود پڑھا یا تسبیح کی یا نمازیں پڑھیں, تو یہ سب نفلی عبادات ہیں. یہ ہم پر کوئی فرض یا واجب نہیں کی گئی. اور جہاں تک نفلی عبادات کی کہ ہم نے ایک نئی روایت قائم کر لی کہ مسجد جا رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں کرا رہے ہیں, بھائی پوری صورتیں پڑھ رہے ہیں, لمبی لمبی جماعت ہو رہی ہے, پھر اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہم نے قائم کر لی ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکتا تھا کہ جب بھی نماز پڑھنے جاتے تھے تو سنتیں گھر پر پڑھ کر جایا کرتے تھے, سنتیں گھر پر پڑھ کر جایا کرتے تھے. اور جتنی نفلی عبادات ہوتی تھی, تہجد ہوتی تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ادا کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ گھر پر نفلی عبادات, یہ سنت, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ افضل ہے. اس رات کی عبادت بھی افضل ہے اور نفل جو آپ پڑھیں گے وہ اگر اس کا گھر پہ اہتمام کریں تو یہ بھی زیادہ افضل ہے. اور ایک اور بات کہ اس میں جو ہم نے چیز بنائی ہے کہ 4 رکعت پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. جب رات کی عبادت کیا کرتے تھے یا تہجد یا نفل, تو وہ 2 پڑھا کرتے تھے. اگر 4 بھی پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 2 پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو بات اتنی ہے کہ یہ جو ہم نے جو اس 15 شعبان کے رات میں یہ جو ہم نے اپنے سے کچھ اسلام میں ایڈ کر لیا, اصل موقف یہ ہے, اصل موضوع یہ ہے کہ ہم اس رات میں, اس دن میں, 15 شعبان کے وقت میں, پورے سال میں ایک ایسا کوئی دن 15 شعبان آتا ہے جو, اور بھی بہت سی راتیں ہیں لیکن یہ 15 شعبان والی فضیلت ایک دفعہ آتی ہے. باقی لیلۃ القدر ہے, پھر پورا رمضان ہے 30 رات ہوگا, پھر آگے محرم ہے, پھر اور بھی مہینے ہیں, اور بھی وقت ہے, پھر حج, تو اس طرح اور بھی ہیں. لیکن یہ جو 15 شعبان کی فضیلت ہے, اس میں بھی اگر ہم فائدہ اٹھا لیں تو ہمیں بہت فضیلت کی حامی ہے یہ رات. تو اس میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اور ہمیں اس میں جو فضولیات ہیں, بدعت ہیں, بدعت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ اسلام کہلاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا اسلام کے رولز کو فالو کرنا اپنے طریقے سے, یہ بدعت کہلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور اس رات کے جو عمل ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.